کریم کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرور کل وسیلہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر ہدیہ نذران عقیدت نہایت واجب الاحترام موضوع محترم و سامعین حضرات، شمائل رسول حسن مصطفیٰ دا آج آخری اور چھٹا حصہ جمعۃ المبارک خطاب ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو ایک حصہ اور حضور نو اللہ تعالیٰ نے 9 حصے حسن عطا فرمائے۔ تو جس حال کے کائنات نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہوئے، اس حال کے کائنات کی محبوب ہستی دے حسن دا تذکرہ اگر ہزاروں سال بھی کیتا جائے تو کام میں، بلکہ حضور دے حسن دا تذکرہ مکمل نہیں ہوئے۔ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تاڑے کل آ گیا نور اور روشن کتاب۔ اس کے اندر میں زیادہ گفتگو نہیں کراں گا، نور کے حوالے نال تفاسیر پڑھیاں ہوئیاں نے اس بحث اتے، لیکن میں چند حدیث مبارکہ روح البیان علامہ اسحاق حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیاں آپ سامنے پیش کراں گا تاکہ آپ حضرات کو علم ہوئے کہ اللہ نے حضور نو کڈا سونا تے کڈا پیارا تے نور والا بنا کے بھیجا۔ نور حسی اور نور معنوی دونوں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ پھر یہ آپ نے خود تفسیر بیان فرمائی کہ میرے نور کے 4 حصے کے بنائے گئے، ایک حصے تو آسمان اور زمین، فرشتے، حوراں، پھر چوتھے 4 کیتے گئے، پھر سورج، چاند، ستارے، یعنی کائنات دے جتنی بھی چیزاں نے ساریاں حضور دے نور تو بنیاں۔ ایک پھر علیحدہ بات ہے کہ نور ہو کے تو بشر کے میں، نور ہو کے تو درخت کے میں، نور ہو کے تو زمین کے میں، یہ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع سے کریں گے۔ خالق کے کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا سب کو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، اور نشر تھانوی نے نشر الدین کے اندر نقل فرمائی۔ پھر بھی آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والمومنون منی، کہیے سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے کہ حضور نے فرمایا انا من نور اللہ والمومنون منی، میں اللہ دے نور جو ہاں، فضانے نور جو ہاں، تے سارے مومن میرے نور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے نور جو تو مومن میرے نور جو۔ اور حدیث مبارکہ تیسری بھی سماعت فرما لو، میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ فرمایا کنتو نوراً بین یدی ربی قبل آدم قبل خلق آدم ب14,000
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں ثانیہ حدیث مبارکہ حدیث کتب موجود ہے لیکن میں تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو آدم علیہ السلام کی پیدائش تو 14,000 سال پہلے پیدا کیا. یعنی میں اللہ کے نور سے 14,000 سال پہلے کہ صرف نور نہیں سا میرا نور اللہ کی تسبیح پڑھتا سا. کہیے سبحان اللہ. میرا نور اللہ کی تسبیح پڑھتا سا تو انہوں ویکھ کے تے ملائکہ کلام بھی تسبیح پڑھتا سا. یعنی میری تسبیح ویکھ کے تے ملائکہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے سن. تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ خلق اللہ آدم الف ذالک النور فی صلبہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت میں چلا دیتا گیا. سبحان اللہ. حضرات گرامی یہ آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی کریمہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اور یہ جی روایت پر لگائے متعدد حدیث مبارکہ کے اندر میں ایک کتاب لکھی سی وسیلہ کی سری حیثیت اس میں حدیث لکھی کافی کتب کے حوالے تھا لیکن نور بیان لکھیا کہ عمر بن خطاب کہیں حضور دے نور جو ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا زمین کے تشریف لے آئے تو خاص کے کائنات کی بات کی التجا کرتے ہوئے کہ گل نہ بنے پہلا سپارہ تو تیسرا صفحہ اللہ جل مجدہ کریم نے شاہ فرمایا اسافر وَأَلْقُوا ڈالے کلمے آدم علیہ السلام کے دل میں تھے تو پھر وہ کلمات خود سکھائے دل سے ڈالے کہ آپ نے اللہ کی بار کے توبہ کی تھی اس اندازہ اللہم تقبل بحق محمد اے میرے اللہ میری توبہ رو قبول فرما. اللہ جل مجدہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے آدم علیہ السلام تو محمد کا نام کتنے ویکھیا کتنے خالق کائنات میں تیرے نبی کا نام اس ویلے جس نے جنت کے اندر میں لیٹے آیا تھا میرے اندر روح پھوکی ہے میرے اللہ میں اکھاں کھولیاں عرشاں دے کنگراں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیے سبحان اللہ. اے اللہ میں جنت دے کنگراں تے لکھیا ویکھیا سی. معلوم ہوا آدم علیہ السلام تو پہلا بھی اللہ نے حضور تکلیف فرمائی ہوئی. سبحان اللہ. تو میں یہ کرنا چاہنا تھا سبحان اللہ کیا کہ دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں حضرت علامہ اشرف نقوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم و نور الہدایت و نور الانوار و النبی المختار. فرمائے اس آیت کو مراد عظیم اور نور ہدایت ہے اور نور الانوار ہے یہ نورہ دا بھی نور نبی مختار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وقت نہ اپنے کیونکہ ممکن ہے سال 2.5 لگ جائے شمائل رسول بیان کرتے ہیں ہمیں مسلسل بیان کر رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورہ کے نور دے. اللہ اکبر. ایک بڑے پیارے شاعر نے لکھیا آپ کہنے نے اللہ اکبر
حضور ایڈے سونے نور نے چند تارے تے ہونا بھی حضور دے نور کو نور بنیا ہوئی آلہ حضرت بڑا سونا لکھا لے کہ چل شیر پڑھ دینے ہیں آپ فرمانے چند تارے جے دے اے نور تو لے دینے اجالا او میرا نبی سبنا تو آلہ اور آلہ عظیم عمر امام علیہ سنت الفاظ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا اور تو ہے نور تیرا اے سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا اے سب گرانا نور کا جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسر میں انہیں جو میں نے بقایا ایسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہویا تذکیری کائنات دے حوالے میرا مالک مینوں آزاد کرنا چاہندا ہے اور حضور گل ہے جی وہ نا کہندا ہے 300 کھجوراں دے درخت لا کے دے انہاں نوں پھل لگے تے تقریباً سونا جڑا ہے وہ اینا ہوئے کہ تسی حیران ہو گے کہ جیڑی انہیں گل کی تھی نا سونا کتنا چاہیے ہے تے یا رسول اللہ وہ کہتا ہے اتنا سونا بھی ہوئے تے یا رسول اللہ وہ کہتا ہے 300 درخت باغ بھی ہوئے لگا ہویا ہوئے تے انہوں پھل بھی لگے تو پھر میں تنوں آزاد کر دوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں حضور پہچانیا کے لیے اے میرے ہاتھ اندر کتاب ہے جدا نام ہے جلال النبوت حضرت ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ ابو نعیم احمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے پرانے بزرگ اور آج تو تقریباً کافی پرانے بزرگ نے آپ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اچھا حضرت بلال حضرت جناب سلیمان فارسی حضور پہچانے کی میں آپ کہہ رہے ہیں فالکا جداؤ انصارہی فنظرت الى الخاتم فعرفتہ فانقبت علیہ فاقبلہ وابکی کریم جنازہ پرانے واسطے آئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا تے حضور دے گوڈیاں تے چادر سرکار دی چادر میں پشت ہو چکیا تے مہر نبوت نو ویکھیا میں پہچان لیا اللہ دا نبی ہے تے کہنے لگے یہی گل نہیں فاقبلہ وابکی میں حضور دے سامنے حضور دی مور نو بوسا دین لگ پیا تے نالے میں آپ کا رون لگ پیا نالے میں حضور دے اس گورے نبوت بوسا دین لگ پیا نالے کہنے میں رون لگ پیا میری سرکار نے فرمایا کی گل اے سلمان الگتا دور جڑیاں نشانیاں نے نالے جو موجود نے تسی اللہ دے نبیو جو اللہ دے نبیو پر کی کرا میرا مالک بڑا ظالم ہے آپ نے فرمایا کی گل کہنے 300 کھجورا درخت تے تقریباً 40 تے 43 اوکیا تقریباً پاک سونا بنتا ہے کہنا دے دے دو دا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے صحابہ ڈال لیا زمین ہمار سی بوٹا 300 لیا سبحان اللہ آپ نے بوٹے 300 لیا اپنے کھانے لائے
دسیا کہ کوئی سونا ہے اے تھوڑا جہا انڈے جنہ سونا ایک صحابی کو وہ لے کے آئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اینج پڑھ کے نا سونا ایک گل کرنی زبان کے موقع تو پھر کر لیں اے سونا پڑھ کے زبان نہ لایا سبحان اللہ فرمایا لے جا جنہ تیرا مالک کہتے وہ نہیں ہوئے گا جی تھوڑی فرمایا لے جا جنہ تیرا مالک کہتا ہے اللہ اکبر وہ نہیں ہوئے گا حضرت سلمان فارسی کے حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ دلالت نبوت کے اندر لکھ دینے حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں قسم چوکیا سبحان اللہ قسم چوکیا دینے آپ کہتے ہیں والذی نفس سلیمان بیدہی ما مات منہا وریت واحدت کہتے ہیں من اللہ دی قسم جیلیت وچ میری جان ایک بھی منڈا نہیں مریا سارے سارے ہرے تے مرے رہے یہ سنو فوالذی نفس سلمان بیدہی ما مات منہا وریت واحدت کہتے ہیں اللہ دی قسم 300 بوٹا جڑا حضور نے لایا سی سارے ہرے تے بھرے ہوئے کوئی ایک بھی خشک نہیں ہویا ایک بھی خشک یہ سلمان فارسی یاد ہو 10 مہینوں تے جڑا سونا سی وہ کتنا کسی کوئی ودیا کٹیا سی کہ نہیں لیا سی اللہ انہیں کیا آفر پھر کہتے ہیں اللہ اکبر آپ کہنے فوازیت لہم منہا فوالذی نفس سلیمان بیدہی اربعین اوقیتن اللہ دی قسم میں قسم چوکی آخنا میرے مالک نے 40 اوقیہ منگیا سی اللہ دی قسم جو دو تولیا تے 40 اوقیہ سونا پہ بنے ہوئے کہیے سبحان اللہ کہتے ہیں کاٹ نہیں سی پورا 40 کتنا سی پورا 40 سبحان اللہ پورا 40 اے میرے آقا دی زبان نہ لگیا ہویا سبحان اللہ جناب خوشی نال توڑ کے واپس بھی آن تے پیر میرے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اللہ دی قسم بندہ آزاد ہو جائے 300 درخت بھی لگ جانا سبحان اللہ لیکن یہ کیا جو فیصل بات جائیے پنڈی پٹیاں تو راہ چلا کھجورا لائیں نے کوئی سکو کیا کو ہے نہیں موٹر وے تھے لیکن میری سرکار نے جنہوں کھجورا نو ہاتھ لیا وہ پھر سبحان اللہ وہ پھر سک نہیں سکتی ہیں وہ ضرور تھے سکے نو ہاتھ لائے تو ہوتے ہو جاتے ضرور اللہ خود پہ دبن بیو کے میں پہ سک سکتی ہیں اللہ روایت اور اندازہ بھی ہے چلو میں لیکن اسے تفصیل نہیں کرنا چاہتا جناب حضرت پیر میرشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے حضرت بلال پہ آکھانا کے ساتھ آئے عالم اب بڑھنے بندے نے تپے پہ آئے تھے نوجوان بڑھنے نے تپے کو بیٹھے رہے اب یہ بھی کرنے ہیں اب میرا بیعت روا دینے ہیں انہی صدی دیا کوئی نہیں حضرت پیر میرشاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے ساتھ آئے عالم اے صدقے آکھاں بول تو اے سارے عالم اے صدقے آکھاں بول تو اور وارا جن میں اس انوکھے اے ڈول تو کہیے سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ سادہ عالم صدقے آکھاں اے بول تو اے وارا جن میں اس انوکھے ڈول تو اے لا پریتا دے دانا سے آ گئے دلدار دلانے ہو گئے اے
دے آندا ویکھا ماہی میں رحمت دے اللہ کی قسمیں اللہ اکبر امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی مکے کے کسا رہنے والے حبش کے رہنے والے والدین مکے آ گئے آپ اچھے جوان ہوئے جنہیں جوان ہیں کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا غلامی چلے امیہ بن خلف دی امیہ بن خلف اللہ اکبر سبحان اللہ امیہ بن خلف ہمارے خطیب الاسلام پیر سید فیض شاہ صاحب آلوار شریف آپ فرماتے ہیں خطاب کے اندر امیہ بن خلف اڈیاں چوک کے سٹ مارتا سی حضرت بلال حبشی اڈیاں چوک کے سٹ کھاندے سن تو کہنا سی رونا کیوں نہیں تو درد نہیں ہوئی آپ نے پشت تے مار کے انہیں زخم کر دینے خون جاری ہو جانا انہیں آگیا کی گل انہیں آگیا اللہ اکبر چلو کی دسا میرا محبوب کیڈا بھی سونا ہے تو جو مارنا سٹ میں بڑی چس آتی انہیں آخر راتی روندا کوئی راتی رام نہ سو جانا دینے بھی تو کچھ کلپنا نہیں منو ماریا ہی اتنے گرم رکھ کے سینے تے پتھر پھر مارنا پھر چھڑیاں نال مارنا پھٹ پہ جانے اللہ اکبر آپ ان کہتے ہیں کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ حضور نے ننگنا کرنا نہیں کہ گلی چلی تو حضور نے بھی کھڑا کرنا سبحان اللہ آپ نے وہ وقت صدیق بھی ننگنا کرنا گل لمبی ہے آپ کہنے سن امیہ بن خلف کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام کتنا مٹھا ہے ایک کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ یہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ آپ کہنے گے امیہ بن خلف چولا تینوں پتہ کوئی نہیں میرا محبوب کڈا سونا ہے میرا محبوب کڈا پیارا ہے میرے محبوب دی کنی شان ہے انہیں آکھیا کئی گل کرنا ہے انہیں آکھیا تینوں دسنا چاہنا اللہ اکبر میرے محبوب دی شان ہے کہ تربا سر تابا قدم تنے سلطان زمن پھول حضور دا دیکھو جسم مبارکہ کو سبحان اللہ عشق دی ذات پیدا کریا کرو تانوں اللہ تعالیٰ کو عشق عطا فرمائے یا اپنے محبوب دا ذکر سنیں نہ محبوب دا ذکر کرنا بھی چاہیے اعلیٰ حضرت نے کلام مبارک آپ کہنے سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم تن سنے سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دل پھول بدن پھول ذکر پھول تُجھے ایک بول دیئے پہ گل کر دے پہ ہو آپ کہنے نے سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول تم نے آشیر دا ایک لکھیوں نے شیر لکھی ہوتا سی اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے سبحان اللہ ہے نا شیر اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے چھوٹے دی گلا نا ہن اللہ کا کلام اور امام الانبیاء دی شان اور بلال حبشی دا بیان کرنا آپ کہنے سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول شیر تو لے کے پیرا تک میرے محبوب پھول لے تشریح میں کرا پھر ٹائم نہ گزر جانا گل پوری نہیں ہونی
سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول اشارے سمجھے جاؤ جتنی دماغ اشارہ ہو سمجھو لفظ ہے آپ فرمانے نے لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول گشتہ و خو گشتہ نہ خوشبو نہ کیوں ہے تیرے آقا کا دان پھول سرتاب قدم تنیز سلطان زمن پھول لب پھول دار پھول بدن پھول زکن پھول فرمایا تینوں پتہ نہیں نا میرے محبوب دی شان دا اللہ اکبر میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کانٹیاں نہ مارنا بڑے محبت نے انہوں نے سرکار کا نام لینا مولا روم نے شیر کو پڑھیے پھر اگلی گل کریے مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ کافر کہنے لگا امیہ بن خلف کہ چرا یہ مطلب کیوں کہ چرا تو یاد آمد می کنی ایڈی سونی فارسی آپ فرمانے اللہ